زمانہ ماضی میں مصر میں جتنے بھی حکمران گزرے ہیں ان کو فرعون کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ جس طرح روم کے بادشاہوں کا قیصر، فارس کے بادشاہوں کا کسریٰ لقب مشہور تھا، اسی طرح مصر کے بادشاہوں کا لقب فرعون تھا۔ مصر کے تمام فرعونوں میں سب سے زیادہ ظالم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون تھا، جو کہ اس زمانے میں رامسیس دوم کے نام سے مشہور تھا۔ مصر سے حالیہ ملنے والے کتبات سے اب یہ امر واضح ہو گیا ہے کہ جس فرعون کے زمانہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور جس کی آغوش میں آپ نے پرورش پائی، وہ رامسیس دوم تھا۔ رامسیس دوم اس زمانہ میں بہت معمر ہو چکا تھا، اس لیے اس نے اپنی زندگی ہی میں اپنے بیٹے منفتح کو شریک حکومت کر لیا تھا، اور یہی اس کے بعد تخت و تاج کا مالک ہوا۔ منفتح رامسیس دوم کی 150 اولادوں میں سے 13واں لڑکا تھا۔ بنی اسرائیل کے مصر سے خروج کے وقت یہی منفتح وہ فرعون تھا جو غرق ہوا۔ رامسیس دوم کا تعلق مصر کے 19ویں حکمران خاندان سے ہے۔ یہ شاہ سیتی کا بیٹا تھا اور اس کی وفات کے بعد تخت پر بیٹھا۔ رامسیس دوم نے اپنے 67 سالہ دور حکومت میں شام پر متعدد کامیاب حملے کیے اور بہت سی شاندار عمارتیں تعمیر کرائیں اور کچھ نئے شہر بھی بسائے۔ اس نے ایک شامی شہزادی سے شادی کی جس کا نام امرات نفیرہ را تھا۔ اس کی متعدد ازواج میں سے ایک اور زوجہ کا نام ہینت مارا تھا، جس کا مجسمہ رامسیس دوم کے مجسمے کے ساتھ ابوکر کے مقام پر کھدائی میں برآمد ہوا۔ رامسیس دوم کی حنوط شدہ لاش 19ویں صدی کے اواخر میں باب الملوک کی وادی کی کھدائی میں برآمد ہوئی ہے۔ یہ لاش ایک چوبی تابوت میں رکھی ہوئی تھی، اس پر 3 کتبے کندہ تھے۔ پھر بھی بعض ماہرین آثار قدیمہ کو اس بارے میں کچھ شک تھا کہ یہ واقعی رامسیس دوم کی لاش ہے۔ بالآخر رفع شک کی خاطر مے پیرو نے اوپر لپٹے ہوئے کپڑے کو ہٹایا اور لاش کے سینے کے کفن پر روشنائی سے لکھا ہوا ایک واضح کتبہ دیکھا، جس نے ہمیشہ کے لیے ان شکوک کا خاتمہ کر دیا اور قطعی طور پر یہ ثابت کر دیا کہ یہ رامسیس دوم ہی کی لاش ہے۔ 1 جون 1886 کو رامسیس دوم کی لاش کو کھولا گیا۔ یہ لاش اب قاہرہ کے عجائب خانے میں محفوظ ہے۔ رامسیس دوم نے تقریباً 110 سال کی عمر پائی تھی اور بیمار ہو کر فطری موت مرا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا جسم نہایت لاغر اور کمزور ہے، برخلاف اس کے کہ اس کے بیٹے منفتح نے اچانک بحر کلثم میں غرق ہو کر جان دی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ تنومند اور صحت مند نظر آتا ہے اور اس کی لاش سے بیماری کے کوئی اثرات ظاہر نہیں ہوتے۔ اطلس القرآن کے مصنف نے فرعون کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہاں یہ بات اور جان لینی چاہیے کہ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے سلسلے میں 2 فرعونوں کا ذکر آتا ہے۔ ایک وہ جس کے زمانہ میں آپ علیہ السلام پیدا ہوئے اور جس کے گھر میں آپ نے پرورش پائی، دوسرا وہ جس کے پاس آپ اسلام کی دعوت اور بنی اسرائیل کی رہائی کا مطالبہ لے کر پہنچے اور جو بالآخر غرق ہوا۔ موجودہ زمانہ کے محققین کا عام میلان اس طرف ہے کہ پہلا فرعون رامسیس دوم تھا، جس کا زمانہ حکومت 1292 سے 1235 قبل مسیح تک رہا، اور دوسرا فرعون منفتح تھا جو اپنے باپ رامسیس دوم کی زندگی ہی میں شریک حکومت ہو چکا تھا اور اس کے مرنے کے بعد سلطنت کا مالک ہوا۔ یہ قیاس بظاہر اس لحاظ سے مشتبہ معلوم ہوتا ہے کہ اسرائیلی تاریخ کے حساب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سن وفات 1272 قبل مسیح ہے، لیکن بہرحال یہ تاریخی قیاس ہی ہیں اور مصری، اسرائیلی اور عیسوی جنتریوں کے مطابق بالکل صحیح تاریخوں کا حساب لگانا مشکل ہے۔ لہٰذا منفتح ہی وہ فرعون ہے جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے دعوت دی اور بنی اسرائیل کی رہائی کا مطالبہ کیا، اور یہی دریا میں غرق ہوا۔ تورات میں ہے کہ خروج سے پہلے مصر کے بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ اس سے مراد وہی رامسیس دوم ہے جو منفتح کا باپ تھا۔